بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم موضوع ہے اور ہر انسان کی زبان پہ ہے اور ہر انسان کے ذہن میں ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر انسان اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ ہے نظر بد، جادو، نظر بد، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ انسان کے دماغ میں گھومتی بھی ہیں اور پریشان بھی کرتی ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ مختلف حیلے بہانوں سے، مختلف طریقوں سے اس سے بچنے کی تدابیر بھی کرتے ہیں۔ بعض دوست اس سے بچنے کے لیے کڑا ڈال لیتے ہیں، کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں، کچھ احباب گاڑی لیتے ہیں تو اس کے آگے ایک جوتا لٹکا لیتے ہیں، کچھ دوست اپنا گھر بناتے ہیں تو نظر بد سے بچنے کے لیے اس کی چھت کے اوپر، اس کے کنارے پہ ایک ٹوٹی ہوئی ہنڈیا رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری خرافات ہیں جو کہ شریعت میں ثابت نہیں ہیں۔ آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ نظر بد ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر بد کیا ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العین حق، نظر بد جو ہے یہ برحق ہے، یہ ہو جاتی ہے، اور یہ لگ جانا، نظر بد کا ہو جانا یہ برحق ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: لو کان سابق القدر لسبقہ العین، اگر انسان کی تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہے تو وہ نظر بد ہے۔ مطلب کہ نظر بد کا ہو جانا برحق ہے اور یہ ہو جاتی ہے، اس کے اثرات بھی موجود ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اگلی بات، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اونٹ اور نوجوان جو ہیں وہ جب قبروں میں جائیں گے تو ان کی سب سے زیادہ بڑی وجہ کیا ہوگی؟ بڑی وجہ جو ہے وہ نظر بد ہوگی۔ نظر بد کی وجہ سے اونٹ بھی مریں گے، نظر بد کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ بھی قبروں تک پہنچ جائیں گے۔ مطلب کہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اگلی بات، یہ نظر بد ہوتی کس کی ہے؟ نظر بد جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دوسرے فرد کی ہو جائے، بسا اوقات انسان کی اپنی بھی اپنی اولاد کو نظر بد ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس کی ایک میں دلیل دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ انسان کی نظر بد جو ہے، جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز لگتی ہے اپنی اولاد میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے کسی معاملات میں، تو اس کو ما شاء اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ ماشاء اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کے بچوں کو بھی اس کی نظر ہو سکتی ہے، خاندان کو بھی اس کی نظر ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کو اس کی نظر ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی یہ نظر بد موجود تھی اور نبی علیہ السلام نے اس کا علاج بھی کیا ہے۔ بلکہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے تو اس وقت اتنا اہتمام تو تھا نہیں، اتنے زیادہ ذرائع نہیں تھے،
تو غسل کرنے کے بعد جب آپ غسل کر رہے تھے تو ان کے یہ کندھے جو ہیں یہ نظر آ رہے تھے۔ کوئی انسان سے پاس سے گزرنے والا گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیا جوانی ہے، کیا اس کے اندر طاقت ہے اور کیا اس کا جسم ہے۔ بس اتنا ہی کہا تو وہ انسان بے ہوش ہوا اور گر پڑا، اور نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لایا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، کیوں قتل کرتا ہے؟ مطلب کہ جب اس نے دیکھا تھا اس کی باڈی یا اس کی کوئی بھی چیز یا انسان کو کچھ بھی پسند آیا تو اس کو فوری طور پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس سے نظر بد کا جو ہے وہ انسان بچ جاتا ہے اور نظر بد جو ہے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جب بھی کوئی چیز آپ کو پسند لگتی ہے، جب بھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کہنی ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آگے میں چند ایک وظائف بتاتا ہوں جن کی وجہ سے انسان نظر بد سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ کیا ہیں جی؟ سب سے پہلے تو ہم کو صبح و شام ہمیشہ یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو دم کرنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور وہی دعا جب نبی علیہ السلام کے نواسے جنت کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، جب وہ بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام پریشان تھے۔ جب آپ پریشان تھے تو جبریل امین آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں؟ فرمایا میرے دو نواسے جو ہیں یہ بیمار ہیں، میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ دعا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور حسنین کریمین کے اوپر دم کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی اور دم کیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ کیونکہ وہ دو تھے، آپ نے فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھی، یہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سکھائی اور آپ نے پڑھی، اور آپ نے پڑھنے کے بعد اس پر دم کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب اس دعا کے ساتھ اپنے شہزادوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر دم کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقام یلعبان، جو ابھی لیٹے ہوئے بیمار تھے آپ کے دم کرنے کی وجہ سے فوری اٹھے اور کھیلنا شروع ہو گئے۔ ایک تو یہ دعا ہے جی، یہ آپ صبح و شام اپنے بچوں پر پڑھیں اور ان کو دم کریں۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ان دونوں کا معمول بنا لیں۔ یہ ضرور پڑھنی ہے اور ہمیشہ پڑھنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ طور پر پڑھنی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب یہودی لبید ابن عاصم نے جادو کیا اور اتنا سخت جادو کیا کہ ایک گڑیا بنائی اور اس کے اندر 11 سوئیاں چبھوئیں، 11 سوئیاں لگائیں اور اس کو بیر زروان میں انہوں نے لٹکا دیا، نیچے رکھ کے اس کے اوپر 2 پتھروں کے درمیان جو ہے وہ اس کو دبا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے بتایا کہ آپ کے اوپر تو اس طریقے لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، تو آپ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا۔ آپ بیر زروان میں گئے اور وہاں سے وہ گڑیا نکالی۔ اب آپ دیکھیے وہ 11 سوئیاں تھیں اور ان صورتوں کی آیات کی تعداد بھی 11 ہے۔ آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے اور ایک ایک سوئی کو نکالتے رہے۔
تو 11 کی 11 سوئیاں بھی نکلیں، اور اس کے بعد پوری زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر دوبارہ جادو کا اثر نہیں ہوا۔ تو یہ اسپیشلی اس چیز کے لیے آئی ہیں، بلکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، مجھے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ان کی باقاعدگی سے تلاوت کریں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جو شخص یہ 2 صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ نظر بد سے بھی بچا رہتا ہے اور جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں میں نے بتائیں، اور تیسری چیز جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ ہے دم جبریل، بڑی مشہور ہے یہ۔ پہلے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ میں نے ذکر کیا، یہ اسپیشلی دم جبریل کے نام سے یہ دعا مشہور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار پڑ گئے، آپ کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے، فرماتے ہیں اشتقیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں نعم اے جبریل امین، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایک دم کیا۔ آج میں آپ کو وہ دم بتاتا ہوں کہ وہ دم کیا تھا جو نبی علیہ السلام پر حضرت جبریل امین نے کیا۔ اگر آج ہم بھی وہ دم کریں تو ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہ دم کیا تھا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ یہ دعا ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ یاد کر لیجئے گا۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تم کو تکلیف دیتی ہے، وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، ہر نفس کے شر سے میں تمہیں اللہ کے ساتھ پناہ دیتا ہوں اور دم کرتا ہوں، او عین حاسد، یا پھر کوئی بھی حسد کرنے والی آنکھ ہے اس کے ساتھ بھی میں آپ کو اس کے وجہ سے بھی دم کرتا ہوں، بسم اللہ ارقیک۔ آخر پہ پھر کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہیں دم کرتا ہوں، واللہ یشفیک، اور شفا تو اللہ رب العالمین ہی دیتے ہیں۔ جب یہ دعا کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور صبح و شام اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کرنا چاہیے۔ یہ وہ چند ایک ایسی باتیں تھیں جو کہ نظر بد کے حوالے سے تھیں۔ میں دوبارہ پھر کہہ دوں، یہ کالا دھاگا باندھ لینا، یہ گاڑی کے آگے جوتا لٹکا لینا، یا پھر کسی کوٹھی اور مکان کے اوپر ہنڈیا ڈال دینا، یہ نظر بد سے نہیں بچاتے ہیں، بلکہ نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کو یہ اعمال کرنے پڑیں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ دعائیں یاد کریں اور اللہ رب العالمین سے حفاظت طلب کریں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ جتنے پاک صاف رہیں گے، جتنے پاکیزہ رہیں گے، اتنے ہی زیادہ بیماریوں سے اور وسوسات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔